السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا۔ السلام۔ بابا آج کا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں، اور قرآن کی تنزیل اور ترتیب کیا ہے، کس طریقے سے تنزیل ہوا اور کس طریقے سے ترتیب ہوا، اس کا کچھ جواب جو دیجیے۔ قرآن میں ہے وہ بالکل بالکل غلط ہے۔ ہاں، کیونکہ نازل ہوا ایک طریقے سے اور قرآن کی ترتیب جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہے۔ جی اس پہ آپ تھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی جینیون اور بہت ہی لاجیکل سوال ہے یہ، اور اتنا ویلیبل ہے کہ آپ ذرا ماحول میں یہ سوال کر کے دیکھیے، کسی اچھی علمی شخصیت سے سوال کر کے دیکھیے، یعنی خیر خواہ جواب نہیں دے سکیں گے، اتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھا سکیں گے، کیونکہ اس نظر سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے قرآن کو۔ قرآن کا رشتہ آپ سے ایسا مضبوط ہونا چاہیے جیسے کہ انسان کا آکسیجن کے ساتھ، پانی کے ساتھ، غذا کے ساتھ، نیند کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کے بعد پانی، پانی کے بعد غذا، غذا کے بعد نیند، 4 چیزیں ہیں۔ اسی طرح روح کو زندہ رکھنے کے لیے محبت، جسمانی لمس، تفریح اور عبادت، روح کو زندہ رکھنے کی یہ تمام۔ لیکن اگر پریورٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عبادت سب سے زیادہ اوپر کی طرف آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ذاریات 56۔ اب عبادت کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی۔ آبویسلی جب بندہ مان لے کہ بھئی ایک رب ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو پھر میں اس کی غلامی یا اس کی بات چیت کیسا سنوں، کیسا سمجھوں، کیسا عمل کروں؟ میں اس دنیا میں آ تو گیا ہوں، لیکن زندگی کیسا گزاروں؟ کیا مجھے کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے؟ کیا انسان اپنے تجربے سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے، جو کہ ہو ہی رہا ہے پوری دنیا میں۔ اب چونکہ ایک بہکانے والا، بھٹکانے والا کسی نے چیلنج کیا ہے کہ میں آدم اور آدم کی اولاد کو جہنم میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، چونکہ ایک بھٹکانے والا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور بتا رہا ہے قرآن میں کہ وہ تمہیں وسوسے ڈالے گا، وہ تمہیں بہکائے گا، تو یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ ایک سمجھانے والا بھی ہو۔ تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء آدم تک، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ ختم کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب بات سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ سٹوری بند کرنا ہے، یہ پوری کائنات کا سسٹم ختم کرنا ہے، برائی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، لوگ یہ کریں گے، یہ کریں گے، سب ہوگا، وہ سب ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ لہٰذا کمیونیکیشن بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہر ایریا میں، ہر دور میں کسی نبی کو بھیجنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پہ یہ واقعے کو ختم کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا، اور آپ پہ جو کتاب نازل کی، پچھلی کتابیں، پچھلی نصیحتیں، پچھلی سب کچھ لوگوں نے اس کو خراب کر دیا، چینجز کر دیے، اس میں تحریفات کر دیے، حرف تحریف، ملاوٹ کر دی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لے لی کہ بھائی اب کوئی نبی آنے والا تو ہے نہیں، لہٰذا اس کتاب کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو میں محفوظ کر دوں گا، ذمہ داری خود لے لوں گا۔ نہیں لیا تو پھر نبی بھیجنا پڑے گا، یہی ہوگا نا۔ تو اب ظاہر بات ہے اللہ نے لوح محفوظ میں اس پوری کائنات کی سٹوری کو پہلے سے لکھ رکھا ہے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، میں انسان بناؤں گا، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، آزادی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ زبردستی آپ سے گناہ بھی نہیں کرواتا، زبردستی آپ سے کوئی حسنات اور خوبیاں بھی نہیں کرواتا، چنانچہ پہلے سے لکھا ہوا ہے قرآن۔ لیکن نزول کے ٹائم پہ، نازل کرتے وقت یہ مناسب نہیں تھا کہ اچانک سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو جو ہے بقرہ دے دی جائے۔ ایمان ہونا ضروری تھا کہ پہلے لوگ سمجھیں کہ یہ ہستی جو ہے اچانک کھڑے رہ کے یہ کہتی ہے کہ بھئی میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، کون یقین کرے گا بھائی؟ چنانچہ یہی ہوا، 13 سال کی مکی زندگی میں 70-72 آدمی ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 950 سال کی زندگی میں 11 لوگ ایمان لائے۔
تو وہ بات، ایمان کا مطلب مان لینا، تو کوئی بھی بات کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ اسپیشلی سوال ہوتا ہے ان کے ذہن میں پیدا جو سنسیئرلی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، لہٰذا اس قرآن کی دعوت دینا میرا فریضہ ہے. تبھی یہ بات دماغ میں آتی. تو آپ خود جو میں پہلی بات بتایا کہ یہ بات کسی کے دماغ میں آتی بھی نہیں، اس لیے کیونکہ سب اپنی اپنی زندگی میں بزی ہیں. کوئی تجارت میں بزی ہے، کوئی گناہوں میں بزی ہے، اپنی منمانی میں بزی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا جس فرقے میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اسی فرقے میں جی رہے ہیں، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی ایک جماعت فالو کر رہا ہے تو وہ جماعت میں نکل رہا ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سنا رہا ہے لوگوں کو، اس سے سنا سنا کے دین کی طرف لایا جا رہا ہے، لالچ کے ذریعے سے ڈرا کے، جہنم کے عذاب کو بتا کے، جنت کی نعمتیں بتا کے، حوروں کی لالچ میں. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے لالچ یا ڈر سے آ رہا ہے، یا بیزار ہو چکا ہے اپنے پرانے دین سے تو آ رہا ہے پلٹ کے. لیکن اس کو قرآن نہیں پہنچایا جا رہا ہے. قرآن پہنچانا چاہیے. لوگوں کا کچھ کہنا یہ بھی ہے کہ تبلیغ غیروں میں کی جاتی ہے، غیر مسلموں میں، لیکن مسلمانوں میں صرف تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی. تو اس بیچارے کو پہلے سے کوئی بات معلوم رہے گی، یاد دلائیں گے تو بات ہوگی نا. بھائی میں آپ سے پہلے مل چکا ہوں تو میں یاد دلاؤں گا، تو وہ اس بیچارے کو یاد دہانی اس وقت کی جائے گی جب وہ آلریڈی پوری قرآن سمجھا پائے. اندھا بھی ہے تو سنا ہوا ہونا چاہیے کم سے کم اپنی مادری زبان میں، یا وہ عربی زبان سیکھے، یا وہ کوئی عرب ہو اور اندھا ہو. گونگا بھی ہو تو اس کی انفارمیشن میں اشاروں کے ذریعے سے قرآن ہونا چاہیے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم اپنی زبان سے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو قرآن پہنچانا مشکل ہو رہا ہے. گونگے کو آپ قرآن کی دعوت کیسے دیں گے؟ کیا گونگا جو ہے وہ جہنم میں جانا چاہیے؟ پہلے اللہ نے اس کا ایک دروازہ بند کر رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جب تم اپنے اشاروں سے ساری زندگی کے سارے کام کر سکتے تو یہ حقیقت تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ چنانچہ میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاؤں گا کبھی انڈیا جائیں گے تو، جو خود گونگا ہے اور گونگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور گونگے بچے مسلمان ہو رہے ہیں اور گونگوں کی وہ شادیاں بھی کرواتے ہیں. اچھا پھر ہیں کمپیوٹر انجینئر. کمال کی بات تو یہ ہے جو ان کے پاس انجینئرنگ کرنے آتے ہیں گونگے بچے، جس کے کان بند ہے، اصل میں کوئی آواز دماغ تک گئی نہیں، تو وہ بولے گا کیسے؟ تو بیسیکلی گونگے جو ہوتے ہیں اصل میں بہرے ہوتے ہیں، تو ان کے کان سے کوئی بات دماغ تک گئی نہیں تو منہ سے نکلے گی کیسے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمم بکمم عمیون فہم لا یرجعون، اتنا غصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹنے والے ہیں. یعنی یہ احساس دلا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے یہ دونوں دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لیے کھلا رکھا ہے. کبھی کوئی زندگی میں اندھا وقت واحد میں بہرا نہیں ہوتا، کبھی کوئی بہرا گونگا جو ہے وہ اندھا نہیں ہوتا. معلوم آپ کو؟ آج تک پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص پیدا نہیں کرے اللہ تعالیٰ. پھر اس سے سوال ہی کیا کریں گے؟ تو اس بچے کا تصور کیجئے، اتنا سا ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے اندھا بھی ہے، کانوں سے بہرا بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا. کیا زندگی ہے اس کی؟ انہیں روئیں گا کیسا، کھانا کیسے مانگے گا، کیا تکلیف اس کو ہوں گی؟ تو وہ برین ایمٹی ہے. اس کے دماغ تک یا تو ٹیسٹ جائے گا زبان سے، یا ناک سے خوشبو جائے گی، یا ہاتھوں کا لمس جائے گا. 5 سینسٹیو آرگنز سے 3 کھلے رہیں گے، لیکن انفارمیشن جانے کے تو یہ 2 ہی دروازے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم و ابصارہم. دیکھیے پھر وہاں بات آئی، دل تک کوئی بھی بات پہنچنا. اب آئیے آپ کے اصل سوال کی طرف. میں دیکھیے تمہید اس واسطے مانتا ہوں لوگوں کا ذہن کھلے. تھوڑی دیر ہوتی، کوئی دیکھنے والا دیکھے، نہ دیکھنے والا نہ دیکھے. اس سے ہم کو، جس کو علم سے دلچسپی ہوگی وہ پوری طریقے سے بات کو سنے گا، سمجھے گا. ظاہر بات ہے لوح محفوظ میں قرآن تو اسی طرح لکھی ہوئی ہوگی جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے ہاتھ میں. وہاں قرآن لیجیے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ تنزیل کے ٹائم پہ الگ کیوں ہوا قرآن؟ اب دیکھیں یہاں پر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے جو کہ مدنی زندگی ہے. تو بیچ میں 13 سال کا اچانک گیپ آ گیا. اب آپ کو جب دعوت دینا ہے کسی بھی شخص کو تو آپ اچانک اٹھا کے سورہ فاتحہ کے بعد اس کو سورہ بقرہ کی دعوت تو نہیں دے سکتے.
لازماً آپ کو اس کے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے گا۔ 86 صورتیں جو مکی ہیں چھوٹی 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 ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 30ویں پارے میں 35 صورتیں ہیں، 35 صورتیں ایک پارے میں آ گئی، چھوٹی چھوٹی، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، اس میں کوئی قانون نہیں ہے۔ مکے کی 86 صورتوں میں کوئی قانون نافذ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان پیدا کرنے والی آیتیں بھیجی کہ تم مان جاؤ محمد ہمارے رسول ہے، تم مان جاؤ کہ ایک دن موت آنے والی ہے، تم مان جاؤ کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تم مان جاؤ کہ حلال اور حرام پہچاننے کا سلیقہ کیا ہے۔ مکی صورتوں کا آپ کو میں کنکلوژن بیان کر رہا ہوں، دعا بیان کر رہا ہوں۔ پرانے انبیاء کے واقعات سنا کے ہم نے یہ اور یہ طریقے سے انبیاء کو بھیجا، ان کو بھی یہی سکھایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی جائز نہیں ہے۔ غلامی کا مطلب ہر بات سننا، ہر بات ماننا۔ اتنی تیاری کر کے جب مدینہ لائے صحابہ کو، اور یہاں پہلے سے 300 لوگ مسلمان ہو چکے تھے دعوت کی وجہ سے، یا جانے کے بعد ہوئے، بدر میں 360 لوگ تھے، تو ان لوگوں کے اندر پہلے سے وہ مکی صورتیں آ چکی تھیں اور وہ لوگ ایمان لا چکے تھے، یعنی مان چکے تھے کہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ٹریننگ ان کو مل چکی تھی۔ اب وہاں سے قانون نافذ ہونا شروع ہوئے، کیا کرنا ہے۔ اب بقرہ آیا، آل عمران آیا، نساء آیا، مائدہ آیا، یہ مدنی صورتیں ہیں بڑی بڑی جس کے اندر قانون ہے۔ اب اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ آلموسٹ پوری دنیا میں الا ماشاءاللہ میں تو بولوں گا ہزاروں میں ایک آدھ دو آدمی ہوں گے جو مکی زندگی کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، مکی زندگی سمجھا کے ان کے اندر ایمان پیدا کر رہے ہیں، ورنہ لوگ مدنی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی ایک چینل نکال کے کھول کے دیکھ لیجئے، وہ بات کرے گا تو یا تو نماز کی کرے گا، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، یہ وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بھائی آپ سے کس نے کہا ہے ساری باتیں بتانے کے لیے؟ آپ کا یہ فتویٰ ہے، اس فتوے کو آپ پرسنل پرائیویٹ گھر میں رکھیے۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک چینل فتووں کا الگ کھولیے، ایک چینل مکی کھولیے، ایک مدنی کھولیے، ویسے اچھا آئیڈیا ہے، ہم بھی اسی طرح کھولیں گے انشاءاللہ، ایک مدنی چینل کھولیں گے، ایک مکی چینل کھولیں گے، یا مکی مدنی رکھیں گے اس کا نام، تاکہ یہ فرق معلوم ہو لوگوں کو کہ خود آپ کے اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے مکی صورتوں کا سمجھنا ضروری ہے، which is actually the qualification۔ یہ qualification کے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کے بغیر اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، کتابوں پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ ایمان ہی نہیں لائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قبول ہے؟ ایک شخص نے الیکٹریسٹی بنائی، کسی شخص نے ہوائی جہاز بنایا، چونکہ وہ ایمان نہیں لایا اس لیے اس کے یہ اچھے کام کاؤنٹ نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو پہلے اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے نا، اور اکاؤنٹ کھلے گا کیسے؟ پھر وہی بات ہو گئی ہم جس پہ بات کر رہے، خالی میں بول دوں گا اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، مومن ہو گیا میں؟ کتنا دن پڑھے گا آپ کا بچہ نماز؟ آپ خود کتنی بار سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے سے آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی؟ پوچھیے کسی سے بھی۔ تو بنیادی طور پہ آج کا یہ سوال آپ کا، میں جو بات بارہا لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ہماری جتنے بھائی ہیں جو توحید پہ بھی آگے ہیں، دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے ہیں، کوئی بھائی اہل حدیث ہو کے حدیثوں پہ کام کرتے ہیں، کوئی بھائی تبلیغ کرتے ہیں، کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں بات کر رہے ہیں آپ حدیثوں پہ؟ یہاں سے تو اختلافات شروع ہوں گے، کسی کے پاس روایتوں کا کچھ۔ اب آپ دیکھیے اختلافات کی وجہ، صحابہ میں اختلاف، عبداللہ ابن عباس کی روایت لے لیجئے، بلکہ اختلافات پہ کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے بخاری مسلم میں سے نکال کے، یا عبداللہ ابن عباس میں، عبداللہ ابن عمر میں، یعنی حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے آپس میں اختلاف کر رہے، وہ اختلاف ان کے والدین کی طرف سے آ رہا، دونوں والد، ان کے والد میں بھی اختلاف تھا، کیوں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک پورشن رکھا ہے اختلافات کے لیے۔ ابھی سعد نے جو سوال کیا تھا اختلافات پہ، تو اس اختلافات کو آپ دشمنی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کو ورائٹی بنائیے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی پھول رکھتے تھے پوری دنیا میں، گلاب کا پھول کافی نہیں تھا، پھر موتیا الگ، چنبیلی الگ، فلاں الگ، گلمرگ الگ، یہ اتنے زمانے کے پھول، کلر الگ، ڈیزائن الگ، خوشبو الگ، فروٹ رکھتے، سیب رکھتے تھے کافی تھا، آم رکھتے کافی تھا، ہزاروں قسم کے فروٹ،
ہزاروں قسم کے چہرے، وہی ناک ہے، وہی آنکھ ہے، وہی زبان ہے، وہی کان ہے، چہرہ الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ کے بھائی کا الگ ہے، میرا الگ ہے، شباہت ہے، آواز الگ ہے، ملتی جلتی ہونے کے باوجود بھی ڈفرینس ہے، فنگر پرنٹس الگ ہے، آنکھوں کی اسکیننگ الگ ہے، لعاب الگ ہے، آپ کے بلڈ کے ڈی این اے الگ ہیں، کروموزومس الگ ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعوت دینے کے لیے آپ کو صرف پہلی بات تو شرط یہ ہے کہ چاہے آپ اہل حدیث فالو کریں، چاہے آپ جماعت اسلامی فالو کریں، چاہے آپ تبلیغی ہوں یا آپ بریلوی ہوں یا قادیانی ہوں، آپ مدنی چینل والے ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، آپ انسان ہیں. اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان تو بہت بات کی بات ہو گئی، آپ اگر انسان ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، وما خلقتو، وما سے بات کر رہے تو بڑی شدت کے ساتھ، ہرگز نہیں پیدا کرا میں تمہارے، یہ بات ہوئی، وما خلقتو الجن والانس الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ تم میری عبادت. یعنی سٹریس دینے کے لیے وما کا لفظ شروع ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے تم کو پیدا کرنے کا. عبادت کیا ہے؟ بلانا، اللہ کی طرف بلانا. الدعاء هو العبادہ، لوگوں کو عبادت کی طرف بلانا، وہی عبادت ہے، اللہ کی طرف بلانا. الدعاء هو العبادہ. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. دیکھیں ہر جگہ دعا کا لفظ آ رہا ہے. اب وہاں روایت جو ہے الدعاء هو العبادہ، تشریح غلط کر دیا لوگ، مانگنا عبادت ہے بول رہے. مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعانت کا لفظ استعمال کیا ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. سوال کرنا ہے تو یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر اذا سألک عبادی انی قل انی قریب، لائن لگی ہوئی ہے آیتوں کی. سوال کرنا الگ بات ہے، بھیک مانگنا الگ بات ہے، اور جو ہے پکارنا الگ بات ہے. بلانے میں کئی قسم کا بلانا ہے، کسی کو پیسے دینے کے لیے بلانا ہے، کسی کو مانگنے کے لیے بلانا ہے، کسی سے راستہ پوچھنے کے لیے بلانا ہے. اللہ کو کیوں بلانا ہے؟ کیوں پکارنا چاہتے ہیں آپ اللہ کو؟ اس لیے کہ مجھے اہدنا صراط المستقیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ کے رشتے کی جو سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑا نمونہ ہے آپ کا اور آپ کے رب کا، کیا ہے؟ کہ آپ اس سے سچی بات پوچھیں. کیونکہ میرے کو آپ کے پاس پلٹ کے آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں زندگی ایک غلط مشورے پہ چلوں اور آنے کے بعد جو ہے کسی نے لکھ دیا اس میں کوئی غلط ترجمہ لکھ دیا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تفسیر میں، وہی عقیدہ لے کے میں زندگی گزارا، آپ کے پاس آنے کے بعد پتہ چلا یہ غلط تھا، تو اللہ تعالیٰ بولے گا نا آپ کو. 17 مرتبہ تم میرے سامنے آتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم تم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے دل میں شعور ہی نہیں تھا اس وقت. یہ بات کو تم نے بغیر سوچے سمجھے کہ مجھ سے کہا تھا، میں نے اس لیے سیریس نہیں لیا. اگر تم تڑپ کے پوچھتے اور ایک میٹر میرے سے ڈسکس کرتے ایک نماز میں، تو I'm sure کہ میں آپ کی ہیلپ کرتا. میں آپ کو جہنم میں کیوں ڈالوں گا اپنے ہاتھوں سے بنا کے؟ تو اللہ یہی جواب دے گا. تو بنیادی طور پہ مکی اور مدنی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترتیب سے بھیجا گیا. تو مکے کی صورتیں الگ ہے. آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں میں. آپ ایک شخص کو مثالیں دے کے مکی صورتوں کا ترجمہ سنا کے اس کو آپ ایمان پہ راضی کر لیے، وہ مومن ہو گیا. اب آپ بولیں گے دیکھو قرآن جیسا جیسا نازل ہوا ویسا ویسا پڑھو، پہلے یہ سورہ آیا، پھر یہ سورہ آیا، پھر یہ سورہ آیا. 86 صورتیں پڑھنے تک وہ نماز قائم نہیں کریں گا، کیونکہ نماز 15 سال کے بعد فرض ہوئی. آپ بولیں گے جیسا نبی پہ فرض ہوئی میں بھی 15 سال کے بعد نماز پڑھوں گا، بیچ میں موت آ گئی تو میں روزے اسی وقت 15 سال کے بعد رہوں گا جب مدینے میں جیسا روزے فرض ہوئے. زکوٰۃ میں جب ہی دوں گا جب یعنی حج فرض ہوا میں جب ہی کروں گا. پردے کی پابندی میں اسی وقت کروں گی، سود میں اسی وقت چھوڑوں گا، زنا میں اسی وقت چھوڑوں گا. تو آپ کا ٹائم خراب ہوگا. تو نیا جو شخص ابھی ایمان لائے گا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی کہ تم جو اورلی تمہیں اس نے دعوت دی مثالیں دے کے سمجھا کے مکی زندگی سے، اب تم ایمان میں داخل ہو رہے ہو، اسلام میں داخل ہو رہے ہو، تو اب تم کو زندگی گزارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، ایمان کا حصہ ہو گیا.
مانگ بھی لیے صحیح طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا. سورہ بقرہ شروع ہو گیا اچانک. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب راستہ دکھاؤں گا پرہیزگاروں کو جو برائی چھوڑ کے میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز اور زکوٰۃ تو یہی فرض کر دیا آپ کے اوپر, آپ کا ٹائم بچ گیا ہے نا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے تو آپ کے اندر بھی نبی کے انڈر ٹریننگ وہ لیول کا ایمان پیدا ہوتا, وہ لیول کا آپ کے اندر پورا جذبہ پیدا ہوتا. پھر آپ مدینہ ٹرانسفر ہوتے. اب آپ فوج میں ہیں, آپ کی ٹریننگ الگ رہتی, جنگ الگ رہتی. دیکھو آپ ٹریننگ کے قوانین جنگ میں نہیں آتے. غلطی یہی ہو رہی ہے, ہمارے علماء ہم کو جنگ کی ٹریننگ یہاں پر جنگ کے حساب سے دے رہے ہیں. ٹریننگ کے دور میں ٹریننگ کیسا دینا چاہیے وہ دینا چاہیے. جنگ پہ گئے وقت کے قوانین الگ ہو جاتے پورے. وہاں ضروری نہیں ہے آپ شیو کرے ہوئے رہنا, وہاں ضروری نہیں ہے آپ جوتے کو پالش کرے ہوئے رہنا, رائٹ. یہاں ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. اب جنگ میں آپ کو کیچڑ لگا ہوا ہے, ذرا ٹھہرو دشمن, میں ذرا جوتا صاف کر کے آپ سے لڑوں گا بولیں گے آپ. اچھا یہاں جو گولی ماری جا رہی ہے, یہاں ایک بورڈ پہ گولی ماری جا رہی ہے ٹریننگ میں. اب آفیسر کھڑے رہ کے بولیں گا انہیں ہمارا دشمن ہے, ذرا اس کو گولی مار کے مجھے قتل کر کے دکھاؤ, یہ ٹریننگ ہے تمہاری. وہی ہو رہا ہے. مسلمان کو کاٹ رہا ہے, غیر مسلم مسلمان کو کاٹ رہے. کیوں کاٹ رہے؟ آپ نے اسلام غلط پیش کیا ہے دنیا کے سامنے. آپ نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں بکواس پھیلائی ہے, جھوٹ پھیلایا ہوا ہے. 6 سال کی بچی سے رشتہ طے ہوا, 9 سال کی بچی سے شادی کرے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ واپس آئیں گے. 72 حوروں سے آپ کی شادی ہو جائے گی, رات میں سوئیں گے حور کے ساتھ, دوسرے دن صبح میں پھر وہ کنواری ہو جائے گی. یہ باتیں ہیں پھیلانے کی, یہ باتیں ہیں بولنے کی. حضرت عائشہ پہ ڈال کے رضی اللہ عنہ یہ بول رہے ہیں میں پیریڈز میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے. شرم نہیں آتی اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کو؟ یہ بولنے کی باتیں ہیں. تم اسٹیج پہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہو, کیا بکواس کر رہے ہو؟ کس نے کہا تم سے یہ سارے قصے سناؤ؟ حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے, حضرت ابو بکر نے یہ کہا, حضرت عمر نے یہ کہا, عثمان نے یہ کہا, علی نے یہ کہا. ہمارے شیعہ حضرات تو علی کا قصہ شروع کرے تو پھر حسن حسین علی. ارے میرے بھائی کس نے کہا آپ سے؟ سنائیے, اپنے چینل کا نام کچھ اور رکھیے, پھر اسلام کی بات مت کیجیے. اس کا مطلب آپ اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسلام کی بات کرنا ہے, دعوت دین دینا ہے, دعوت اسلام دینا ہے, تو قرآن کی دعوت دینا پڑے گا. ذکر بالقرآن, اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ بتایا ہے کہ تم کو دعوت دینا ہے, میری کتاب کی دعوت دو, اپنے فرقے کی دعوت, اپنے مولانا کی دعوت, اپنی جماعت کی دعوت, مسائل کی دعوت, پرابلمز, یہ مت بتاؤ. یہ بتائیں گے فساد ہوگا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کون سی جماعت کے ہیں, آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہوئے؟ ارے بھائی میں ایک نیا مدرسہ بنا کے دے سکتا ہوں آپ کو, جس میں فرقہ پرستی, یہ لالچ, یہ بغض اور یہ نفرتیں نہیں رہیں گی. وہاں پر آپ کے بچے کو پورا انسان اور ایک پورا مسلمان, ایک اللہ کا فرما بردار بندہ بنا کے جنت کی گارنٹی دلا کے بھیجنے کے قابل بنا کے دیں گے انشاءاللہ. بہرحال جو بنیادی بات تھی وہ یہی ہے کہ آج اگر آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں تو جس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے قرآن کو, اور یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے. اور ایک غلط فہمی دور کر دوں, اکثر مسلمانوں میں امام جو ہے ممبر پہ کھڑے رہ کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں کلیکشن ہوا قرآن کا. غلط بات ہے. سورے کی نمبرنگ, آیت کی نمبرنگ تک جبرائیل کی موجودگی میں پورے پروٹوکول کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, صحابہ کو بتایا ہے, لکھایا ہے کہ دیکھو قرآن کی پہلے یہ صورت رکھو, پھر یہ رکھو, پھر یہ رکھو, یہ 2 آیتیں فلاں وقت پہ نازل ہوئی, یہ نمبر پہ فٹ کرو, فلاں وقت پہ یہاں نازل ہوئی, اس کو یہاں لے کے آؤ, وہ یہ سورے میں ڈالو, وہ یہ سورے میں ڈالو. آپ کے برین کی کیپیسٹی کے حساب سے کام کیا گیا ہے. آپ ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے چھوڑ دیں گے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. بغیر سمجھے کہ دوسری مرتبہ پڑھیں گے نافرمانی ہو جائے گی, تیسری مرتبہ پڑھیں گے شرک ہو جائے گا, چوتھی مرتبہ پڑھیں گے کفر ہو جائے گا, 5ویں مرتبہ پڑھیں گے ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائیں گے. بغیر سمجھے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, حرام ہے. بغیر سمجھے کہ قرآن پڑھنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے.
آپ کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ حکم دے رہا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھو، آپ جان بوجھ کے یہ بدماشی کر رہے ہیں. نہیں، میں سمجھ کے نہیں پڑھوں گا. اور ہمارے تمام مولوی حضرات سے میں گزارش کروں گا، علماء سے، کہ لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ کے رب کا پیغام ہے. کس نے کہا آپ سے بغیر سمجھے کہ ثواب ملتا ہے؟ ثواب پہ میری ایک پوری کتاب ہے لکھی ہوئی. ثواب نتیجے کو کہتے ہیں. میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا، ہاتھ جلے گا. قرآن پڑھنے کا ثواب یہ ہے، ایک حرف پڑھوں گا تو مجھے 10 نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا. 10 نیکیاں نہیں ملیں گے، 10 نیکیوں کے لیے مجھے سمجھ آئے گی. بات کو سمجھیے. کیا ہے بھائی، کتنا وقت ہوا؟ چلیے انشاءاللہ اجازت دیجیے. لمبے لمبے میسیجز سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے پورے اخلاص کے ساتھ کہا ہے. یا اللہ، اگر اس کے درمیان میرے کچھ الفاظ گرامیٹیکل مسٹیک یا اگر کوئی تھیوری میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو میرے اور میرے تمام سننے والوں کے دماغ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، اور ہمیں سمجھائیے اہدنا صراط المستقیم. مجھے ہدایت دیجئے کہ صراط مستقیم کیا ہے، سچی بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے. تو پھر میں اپنا کریکشن کروں گا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے اس سبجیکٹ کے تھرو تو کامنٹس میں لکھیے. میرے نمبر سے مجھے کال کیجئے، مجھے میسج کیجئے واٹس ایپ پہ. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.